ناصحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. شورا کے ایک ممبر آئے ہیں تحریک لبیک آ کر کے انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے. وہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے, ان کی رائے ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو کے کہنے پر قادیانیوں کے ذریعے ہم پہ ظلم و زیادتی کی گئی ہے اور ٹی ایل پی کو کچلا گیا ہے. یہ محض الزام نہیں ہے. اگر محض الزام بھی ہے تو قابل غور ہے, بہت سینسٹیو معاملہ ہے. اگر انہوں نے گفتگو کی ہے تو یہ بہت حساس نوعیت کی بات کی ہے کہ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ انہوں نے قادیانیوں کو یوز کیا یا قادیانیوں نے ان کو استعمال کیا ہے یا قادیانیوں نے اس میں کوئی انٹرفیئر کیا ہے. تو قادیانی جو آئین پاکستان کے بھی دشمن ہیں, جو اسلام کے بھی دشمن ہیں, اگر اس حد تک ہماری اسٹیٹ کے اندر, ہماری ریاستی پالیسیز کے اندر, ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کے اندر اگر پینیٹریٹ کر گئے ہیں, اس کے اندر گھس گئے ہیں, تو یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ غور و فکر کرنے کی بات ہے. اور اس پر جو ہمارے سلامتی کے حلقے ہیں, جو ہمارے ملک کی سلامتی کے ذمہ دار ادارے ہیں, ان کو اس کو سیریس لینا چاہیے اور اس الزام کو انکوائر انٹو کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ایسا تو نہیں ہے کہ قادیانی لابی پیچھے کام کر رہی ہو اور اس سے اسلام پسند اور ختم نبوت کے داعی جو لوگ ہیں اور جو اسلام اور آئین پاکستان کے مطابق جدوجہد کر رہے ہیں, جو اسلام کے اور آئین کو جو آئین پاکستان قوانین کے اندر رہ کر, اس کے ڈومین میں رہ کر وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی اس میں کوئی قادیانی کی سازش کار فرما ہو. اس کو اور یہ بات معاشرے میں ہر فرد کو کرنی چاہیے, ہر مسلمان کو کرنی چاہیے, ہر کلمہ کو کرنا چاہیے, ہر اس شخص کو کرنی چاہیے جو اسلام سے اور پاکستان سے محبت کرتا ہے. تو یہ نقطہ ایسا نہیں جس کو بھاگ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے, کہ اس کو بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا قادیانی کو واقعی اس میں کوئی کردار ہے کہ نہیں. اس میں اعلیٰ پیمانے کی تحقیقات ہونی چاہیے, ہر بندوں کو اس میں بات کرنی چاہیے, وہ پولیٹیکل ہو, نان پولیٹیکل ہو, وہ ریلیجیس ہو, نان ریلیجیس ہو. کہ یہ ایشو ایسا ہے کہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے, اور ان کا اس میں کہیں عمل دخل ہے, اور کوئی تانے بانے قادیانی سے ملتے ہیں تو ڈوب مرنا چاہیے پھر مسلمانوں کو, اور اس میں ضرور ان کو اس معاملے میں صدائے احتجاج بھی بلند کرنی چاہیے, اور اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھ کر اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا چاہیے, اور اس کو منظر پر بھی لانا چاہیے. اگر ایسی بات ہے تو پھر آئندہ پھر یہاں پر روز مسلمانوں کا خون بہے گا, اور جو اسلام سے محبت کرتے ہیں, آئین پاکستان سے محبت کرتے ہیں, روز ان کا خون بہا کر دہشت گرد پھر بنایا جائے گا. اور یہ مت سمجھیے کہ آگ اگر پڑوس میں لگی ہے تو آپ کے گھر میں نہیں آئے گی. دیکھیے جب آگ لگتی ہے تو اس کی لپٹیں آپ تک پہنچتی ہیں. دنیا میں دیکھیں مسلمانوں پہ جہاں ظلم و زیادتی ہوئی, اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا ملک دم عراق پہ ہوا, ہم خاموش رہے, تو پھر شام کی باری آ گئی, پھر اس کے بعد جو ہے نا غزہ کی باری آ گئی, تو پھر آہستہ آہستہ یہ معاملہ پھر آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو اگر یہ معاملہ واقعی ایسا ہے تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے, کیونکہ خبر یہ ہے کہ قادیانی بہت سارے لوگ جو ہیں اسرائیلی فوج میں ایز ان کے لیے سرو کر رہے ہیں. اسرائیلی فوج میں بہت سارے قادیانی مرد اور عورت جو ہیں وہ ملازم ہیں. تو اس نقطے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے ریاست اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے قریبی مناسب ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ یہ واقعی جو یہ شورا ممبر بات کریں کہیں نہ کہیں اس میں صداقت نہ ہو. اگر صداقت ہے اس میں تھوڑی سی بھی, تو یہ بہت ہی زیادہ حساس معاملہ ہے, اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے. میں نے ابھی دیکھا کہ یہ 27 آئینی ترمیم آ رہی ہے. 26 سے پہلے میں نے آواز بلند کرنا شروع کی, 27 پہ پھر کر رہا ہوں کہ توبہ کی شیک ڈالو ورنہ یہ آگ تمہارے گھروں تک بھی پہنچے گی. مولویوں نے کہا تک کہ پہنچ گئی آگ. دیکھ رہے ہیں مفتی طارق مسعود کیوں ہے, اس کے اپنے بیانوں سے ہانٹ کر رہے ہیں. اور دیکھیں مولویوں کے گھر جب یہ آگ پہنچی ہے تو مولوی ایک ایک کر کے ڈڈوؤں کی طرح باہر نکل کے صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی ہے تو گستاخی تھی, نیت گستاخی کی نہیں تھی. رکھ لو ذرا, اندازہ کرو, باقیوں کی نیتوں کا بھی فیصلہ خود کر دیتے ہیں. مجا کی پہنا نہیں ہے نا, سارے نکلے جائیں. جو بندی مفتی نکلے انہوں نے کہا ہاں گستاخی تو ہوئی ہے لیکن اس نے معافی مانگ لی ہے تو چھوڑ دینا چاہیے. سرکار یہ معافی والی جو ایمنسٹی اسکیم تھی یہ سلمان تحصیل کے لیے نہیں تھی, یہ سری لنکن کے لیے نہیں تھی, یہ کوئٹہ میں جس کو آپ نے ظلم قتل کیا اس کے لیے نہیں تھی, یہ عمر کوٹ کے ڈاکٹر کے لیے نہیں تھی ایمنسٹی اسکیم. مولویوں کے گھر بات آئی ہے تو کہتے ہیں جی توبہ کر لی, کل چھاڑ دو. ہم تو کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے, لیکن ان سب لوگوں کے معاملے میں بھی اللہ کے حضور معافی مانگو اور اپنے بزرگوں کے اوپر لانتے بھیجو جن کے کہنے پہ تم لوگوں نے یہ فتوے دیے تھے کہ جی گستاخ رسول کو آپ ماورائے عدالت بھی قتل کر سکتے ہیں, اور گستاخی بھی وہ جسے آپ سمجھتے ہیں چاہے وہ دین میں ہے یا نہیں ہے. حضور پچھلے دنوں واٹس ایپ پہ ایک میں لنک دیکھ رہا تھا جس میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع کے خطبات میں سے ایک لنک تھا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ پاکستان کے قانون میں اتنی ترمیمیں بن جائیں گی کہ ان کو پاکستان کا آئین ختم کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے جو نان مسلم ہیں, جیسے ہم ایک نان مسلم کہتے ہیں, وہ ہمیں مسلمان الٹیمیٹلی آئین کو ختم کرنا پڑے گا تو انسانیت قائم ہو گئی وہاں, نہیں تو پھر جانور ہی رہیں گے جو ہو رہے ہیں آج کل. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مرکز پھر واپس پاکستان جائے گا؟ مرکز پاکستان جائے یا نہ جائے, آئین بہرحال بدلے گا. یہ ہے کہ ایم جیوں کو وہاں کم سے کم سانس لینے کی آزادی ہوگی. مرکز تو قادیان ہے, پہلا مرکز تو قادیان ہے. سب سے پہلا مرکز تو مکہ ہے, پھر مدینہ ہے. ٹھیک ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد جب فتح مکہ ہو گیا تھا تو لوگ انصار نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں گے مکہ. انہوں نے کہا نہیں, وہاں سے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا, میں مدینہ میں رہوں گا. مرکز مدینہ قائم رہا. ہجرت بحیثیت جماعت جو ہجرت ہے وہ قادیان سے تو اکٹھے مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوئی تھی نا, اس لیے وہ بھی مرکز ابھی ہے.
ہجرت احمدی کی حیثیت سے جو ہجرت ہوئی وہ پاکستان سے ہوئی، ٹھیک ہے، مربع سے. تو آنا جانا رہے گا. جہاں دنیا میں جس جگہ بہتر رہ کے کنٹرول ہو سکتا ہے دنیا کی ہر چیز کا، وہاں خلیفہ وقت جس زمانے میں بھی ہوں گے حالات ٹھیک، جو بھی خلیفہ وقت ہوگا وہ وہاں رہتے ہو سکتا ہے، کیونکہ لندن جو ہے وہ دنیا کی ایک ہب ہے. ہو سکتا ہے یہیں رہے، یا وہاں 6 مہینے وہاں گزرے تو 6 مہینے یہاں رہ کے، تاکہ جو ویسٹرن دنیا ہے اس کے اوپر ساری نظر رکھی جا سکے، جہاں سے میڈیا کے ذریعے سے اور کمیونیکیشن کے ذریعے سے زیادہ آسانی پیدا ہو. اب پتہ نہیں جو اگر جنگ ہوتی ہے 3rd ورلڈ وار تو اس کے بعد ان کے پاس بھی یہ سسٹم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، کہ افریقہ ہی پھر ڈیولپ ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہاں چلا جائے مرکز، کیا پتہ. لیکن آنا جانا رہے گا، ٹھیک، جس طرح مکے میں آنا جانا رہا تھا. السلام علیکم. مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق بات ضرور کیا کریں. اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.